بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ طلبہ تربیتی کنونشن کس لیے تھا
تو آپ کہیں گے اس کے 3 مقاصد. کتنے مقاصد تھے؟ بولیں کتنے تھے؟ 3. میں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ بہت سارے حضرات ہمارے آنے پر بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے آئے ہیں. میں کہتا ہوں تمہاری کتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے جوتے کے 2 پر کے لکھیں یہ جائے کہ ہم تمہاری 5 کلومیٹر کا سفر کریں. تمہاری ہمارے اتنے کوئی اوقات نہیں. ملک بھر میں اجتماعات میں میں جاتا ہوں اور بیانات بھی کرتا ہوں. ہمارے جانے پر بہت سارے اصدار میں ساتھی کبھی انتظامیہ کو کبھی علماء کو کبھی مختلف حضرات کو ہمارے بارے میں غلط اطلاعات دے کر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور پورے ملک میں ہمارے مد مقابل کا کوئی ترتیب آئے نہ ہم پابندی لگوانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کے بارے میں غلط رپورٹیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کھلا اسٹیج ہے, تم بھی عقائد بیان کرو ہم بھی عقائد بیان کریں, تم بھی دلائل بیان کرو ہم بھی دلائل بیان کریں. قوم ہمارے عقائد قبول کر لے تو اس کی مرضی, ہمارے عقائد قبول کر لے تو ہماری مرضی. ہم تمہارے آنے پر اس لیے پریشان نہیں کہ ہمارے یہاں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے کہ ہم تمہارے آنے پر پریشان ہوں. اس لیے میں نے بتا دیا کہ ہمارے کنونشن کے مقاصد کتنے ہیں. جی, نمبر 1 مقصد سال بھر کی جماعتی کارگزاری پیش کرنا. نمبر 1 اپنے عقائد کو پیش کرنا. نمبر 2 سال بھر کی کارگزاری پیش کرنا. اور نمبر 3 چھٹیوں میں اپنے کورسز کا طلباء کو تعارف کرانا تاکہ طلباء ان کورسز اور دورہ جات میں شرکت فرما سکیں. یہ ہمارے 3 مقاصد ہیں. اگر ان مقاصد پر کوئی خوش ہے اللہ اس کو مزید خوشیاں عطا فرمائے. اگر ہمارے 3 مقاصد پر کوئی پریشان ہے ہم دعا کریں گے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. ہم بددعا نہیں کرتے, ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. نمبر 1 بات سمجھیں, اہل سنت والجماعت کے عقائد ایک تو عقیدہ نہیں ہے, بہت سارے عقائد ہیں, لیکن بعض عقائد ایسے ہیں کہ جن کو وقتی حالات کے پیش نظر اہمیت کے ساتھ زیادہ بیان کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اسلام کے عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے, دوسرا عقیدہ نبوت کا ہے اور تیسرا عقیدہ بعث بعد الموت قیامت کا ہے. لیکن آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ عموماً ہمارے ملک میں جب بھی علماء عقائد پر بات کریں گے تو مستقل جماعتیں موجود ہیں ایک عقیدے کو لے کر کام کرنے کے لیے. کافر ختم نبوت ایک مستقل جماعت موجود ہے جن کے ذمے صرف نبوت کا دفاع نہیں ہے بلکہ ختم نبوت کا دفاع ہے. ہم نبوت کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اگر کسی علاقے میں ایسا مذہب ہو تو وہاں بندہ سب سے زیادہ توحید کو بیان کرتا ہے, لیکن توحید کے بیان کرنے میں دیوبند کا مزاج بالکل الگ تھلگ ہے. ایک ہے توحید اور ایک ہے ادب. میری بات سمجھنا, نمبر 1 توحید اور نمبر 2 ادب. بعض لوگ توحید کی آڑ میں گستاخ بنتے ہیں اور بعض لوگ ادب کی آڑ میں مشرک بنتے ہیں. ہم توحید کے بھی قائل ہیں ادب کے بھی قائل ہیں. توحید کے بھی قائل ہیں ادب کے بھی. توحید کی آڑ میں گستاخ نہیں بنتے اور ادب کی آڑ میں مشرک نہیں بنتے. اس لیے ہم جہاں شرک کی تردید کریں گے وہاں پہ ادبی کی تردید بھی کریں گے. اب اگر کسی علاقے میں شرک کا مرض زیادہ ہے تو اس علاقے میں توحید کے بیانات اور دلائل بھی زیادہ ہوں گے. اب کوئی بندہ کہے کہ تم صرف توحید بیان کرتے ہو نبوت بیان کیوں نہیں کرتے, تم صرف توحید بیان کرتے ہو تم قیامت کی بات کیوں نہیں کرتے. تو جب علاقے میں مرض شرک کا ہوگا تو تردید شرک کی ہوگی نا, تردید شرک کی ہوگی. اچھا اگر کوئی بندہ شرک تو نہ کرے, میری بات کو سمجھتے رہنا, اگر کوئی بندہ شرک تو نہ کرے لیکن نبوت کے معاملے میں نبی کو اس کے مقام سے بڑھا دے یا نبی کو اس کے مقام سے گھٹا دے. مثلا ہم پیغمبر کی ذات کو بشر مانتے ہیں اور پیغمبر کے وصف کو نور مانتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ پیغمبر کی بشریت کا انکار کر کے محض نور مانے یہ بھی ظلم ہے. کوئی بندہ پیغمبر کے وصف قرآنیت کا انکار کر کے محض بشر مانے تو یہ بھی ظلم ہے. تو محض نور کی تردید کرنا یہ بھی دین نہیں ہے اور بشریت کی تردید کرنا یہ بھی دین نہیں ہے. دیوبندیت کا اعتدال والا مسلک ہے, ہم پیغمبر کی ذات کو بشر مانتے ہیں اور پیغمبر کے وصف کو نور مانتے ہیں.
बशरियत वो भी हमारी आयात, और जिन आयात में नूर का तज़किरा वो भी हमारी आयात। अब देखो आयात में तारुफ भी नहीं है और पूरा अक़ीदा खुलकर सामने आ जाता है। अगर किसी इलाके में कोई बंदा सिर्फ पैगंबर के नूर का तज़किरा करे और पैगंबर की बशरियत का इनकार करे तो उस इलाके में आप बशरियत नबी को बयान करेंगे, बशरियत पैगंबर को बयान करेंगे। कोई आपसे पूछेगा बशरियत पैगंबर ही को बयान करते हैं, नूर का तज़किरा क्यों नहीं करते? आप कहते हैं ये बंदा नूर तो मानता है, बशर नहीं मानता, तो तब्दील आप किसकी करेंगे जिसका वो इनकार करता है। जरूरत उस बात की थी, इसलिए बात इलाकों में इस बात को लोग कसरत से बयान करते हैं। अच्छा, बात मकामात में इसी तरह कब्र के सवाब और अज़ाब का मसला है। अगर मोमिन है तो कब्र में सवाब मिलता है, अगर ये काफिर है तो कब्र में अज़ाब मिलता है। अब बात लोग कैसे होंगे बात इलाका जात में कि जो कब्र मानेंगे कब्र का माना गलत करेंगे। अब हमें उनके गलत माने की तब्दील करके कब्र का सही माना बयान करना पड़ेगा। बाद लोग कब्र मान लेंगे और फिर सवाब अज़ाब कब्र भी मानेंगे, लेकिन उसका माना गलत बयान करेंगे। हमें फिर वहाँ सही सवाब अज़ाब कब्र का माना भी बयान करना पड़ेगा। तो जब इस अकीदे को छेड़ेंगे आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा ही होगा, ये सवाब अज़ाब कब्र की बात करते हैं और तो कोई बात नहीं करते। हमने कहा जब जरूरत इस बात की है तो यही करेंगे, जब और बात की जरूरत होगी तो और बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था आप बुनियादी 3 अकायद के बारे में बड़े इख्तिसार से बात समझें। अल्लाह की ज़ात के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ज़हन में रख लें, पैगंबर की ज़ात के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ज़हन में रखें, सवाब व अज़ाब कब्र और क़यामत के बारे में पैगंबर के बारे में हमारा अक़ीदा ज़हन में रखें, ताकि बहसीयत तालिब आपके सामने अपना अक़ीदा आए। जहाँ तक अल्लाह की ज़ात का मामला है तो कोई बंदा इसको यूँ अपना नज़रिया बना लेता है जैसे हमारे सल्फियत और गैर मुक़ल्लिदीन का ज़हन है। वो कहेंगे कि अल्लाह की ज़ात का अर्श पर है, खुदा और कहीं नहीं है। और एक ज़हन और आले बिदअत का है, वो कह देंगे नहीं अल्लाह की ज़ात अर्श पर भी है और अल्लाह की ज़ात अर्श पर भी है, अल्लाह हर जगह पर भी है। लेकिन इस तरफ अल्लाह का खासा नहीं है बल्कि अल्लाह का नबी भी हर जगह पर है। तो एक बंदे ने खुदा को हर जगह पे नहीं माना, एक बंदे ने खुदा के पैगंबर को भी हर जगह पे माना। जो बंद वाले इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह की ज़ात हर जगह पे, अल्लाह के पैगंबर मदीना मुनव्वरा में और नबी का फैज़ हर जगह पे। जो बंदा खुदा को हर जगह न माने वो भी हमारा नहीं है, और जो पैगंबर को हर जगह पे माने वो भी हमारा नहीं है। हम उनके दलाइल की भी तर्दीद करते हैं और इनके दलाइल की भी तर्दीद करते हैं। मैं इस वक्त दलाइल आपके सामने पेश नहीं कर रहा, मोटी मोटी वो बातें जो मैं अक्सर बयान किया करता हूँ। सबसे बड़ी दलील आपके यहाँ पेशावर शहर में कुरान करीम से पेश की जाएगी कि देखो जी अल्लाह की ज़ात अर्श पर है। दलील क्या है? सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह मुस्तवी अलल अर्श है। तो जब कुरान कहता है मुस्तवी अलल अर्श है, आप मानते क्यों नहीं है? आप कहना हम मुस्तवी अलल अर्श तो मानते हैं, लेकिन मुस्तवी अलल अर्श का ये माना अल्लाह अर्श पे रहता है हम ये नहीं मानते। हम आयत का इनकार नहीं करते, लेकिन तुम्हारे बयान करता गलत माने का इनकार करते हैं। हम ये नहीं मानते जैसे कुरान करीम में है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। अब कोई बंदा ये बात कह दे तो अल्लाह का हाथ नहीं मानते, हम कहेंगे यद तो मानते हैं, लेकिन यद का ये माना कि जैसे बंदे के हाथ है ये माने, हम यूँ नहीं मानते। मुस्तवी अलल अर्श तो मानते हैं। अब देखो मैं आपके सामने मिंबर पर, मुझे आप कह सकते हैं कि ये मुस्तवी अलल मिंबर है, मिंबर पर बैठा है, लेकिन अल्लाह के मुस्तवी अलल अर्श का माना वो तो नहीं जो मेरे लिए है। बंदे के मुस्तवी होने का माना और होता है और अल्लाह के मुस्तवी होने का माना और होता है। हमने इस्तिवा का इनकार नहीं किया, लेकिन इस्तिवा का जो इन्होंने माना बयान किया उस माने का इनकार किया है, और बात तो कोई भी नहीं थी। मैं इसलिए बात समझा रहा था, अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। और आले बिदअत में कहना नहीं तुम तो पैगंबर को हर जगह पे नहीं मानते, भाई तुम्हारी दलील क्या है? तो कहते हैं हमारी दलील भी कुरान में है, नबी हर जगह पर है। हमारी दलील कौन सी है? उसने तुम्हें आयत पेश कर देनी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखो कुरान करीम में है, जरा बिदअत की दलील समझना। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहते हैं अल्लाह ने नबी को रहमत बना के भेजा, रहमत हर जगह पे तो नबी हर जगह पे। जब वो दलील मौजूद है, मैं तलबा के लिए कहता हूँ इसने सूरा और कुबरा मिलाया, औसत को निकाला, शक्ल रावे बनी और नतीजा निकाल कर पेश कर दिया। क्या अल्लाह का नबी रहमत हर जगह पे तो नबी शक्ल रावे बना लोगे ना? एक मतलब नबी रहमत हर जगह पे,
پتہ چلتا ہے کہ حضور ہر جگہ پر ہے. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ایک آیت کو لیں گے, حدیث کو لیں گے, ایک باطل آئے گا, اسی حدیث کو لیں گے دوسرا باطل آئے گا, اور ہمیں دونوں سے لڑنا پڑے گا, گستاخ سے بھی اور مشرک سے بھی, ہمیں دونوں سے ٹکرانا پڑے گا. اور اصل میں امام بخاری مسئلہ بتانا چاہیں گے, نہ مشرک مانے گا نہ گستاخ مانے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا ہے, باب المیت یسمع خفق النعال. بخاری مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ المیت یسمع خفق النعال, کہ میت دفنانے والوں کے یا باہر جو بندے موجود ہیں ان کے جوتے کی آواز سنتی ہے. اب بتاؤ امام بخاری مسئلہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میت سنتی ہے یا میت نہیں سنتی؟ بتاؤ. یسمع کا معنی کیا ہے؟ چلو آپ قرآن کی آیت کو کہہ دیں گے نا, انک لا تسمع الموتى, اس ماں کی نفی ہے, سماع کی نہیں ہے. تو بخاری تو صاحب یسمع کہہ رہے ہیں نا, یہاں تو اس ماں کی بات ہی نہیں ہے نا. سمجھ آ رہی؟ امام بخاری کے کہتے ہیں باب المیت یسمع خفق النعال. یسمع ہے نا, اس پر آپ کیسے انکار کریں گے؟ اس کا معنی ہے کہ جو مسئلہ امام بخاری بتا رہا ہے اس کو گستاخ بھی نہیں مانتا, جو مسئلہ امام بخاری بتا رہا ہے اس کو مشرک بھی نہیں مانتا. اور اس آیت سے دونوں اپنی اپنی جنگ لڑتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی, آپ کو حیرانگی ہوگی, آپ کبھی عقل میں ماتم کریں. یہاں اسلام آباد کا غیر مقلد ہے, نام اس کا ہے طالب الرحمان. اس نے کتاب لکھی آئی عقیدہ سیکھیے. آپ جا کر کتاب پڑھیں اور پھر ان کی عقل دیکھیں اور علم دیکھیں. آئی عقیدہ سیکھیے. اس نے عنوان قائم کیا ہے سماع موتا. کیا قائم کیا؟ اچھا, عقیدہ کیا مردہ نہیں سنتا, اور عنوان کیا ہے سماع موتا. کتاب کا نام ہے آئی عقیدہ سیکھیے, اور عقیدہ کیا بیان کرنا ہے کہ مردہ نہیں سنتا. عنوان کیا ہے سماع موتا. بھائی عقیدہ ہے تمہارا نفی سماع موتا, وہ بیان کرنا. عنوان سماع موتا اور مسئلہ کیا ہے مردہ نہیں سنتا. بتاؤ, جس بندے کو اپنے عقیدے کا عنوان بھی قائم کرنا ہے اس بندے کے علم اور عقل میں معلوم نہ کریں. چلے آگے دیکھیں, اس میں لکھا گیا ہے, توجہ رکھنا, غیر مقلدین کی نظری جو بات میں لگوں. کیا لکھا؟ سوال و جواب کی صورت میں, جیسے تعلیم الاسلام کو خیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس طرح سے کام کیا. چوریاں ہم سے کرتے ہیں اور بولتے بھی ہمارے خلاف. اس میں لکھا پہلا سوال سماع موتا کی دعوت. کیا مردہ, توجہ رکھنا, کیا مردہ سنتا ہے؟ ایک جواب دیا, وہ مردہ ہی کیا جو سنے. کوئی نہیں, تمہارا عقیدہ ہے, ہمیں کیا تکلیف ہے. سوال کیا مردہ, بولو نا. اور جواب کیا دیا, وہ مردہ ہی کیا جو سنے. پھر سوال, کیا مردہ کچھ سنتا بھی ہے؟ پھر جواب, ہاں جوتوں کی آواز سنتا ہے. اب بتاؤ, اس کی ہمیں تصدیق کرنے کی ضرورت ہے. سوال کیا تھا, کیا مردہ, اور جواب تو مردہ ہی کیا جو. ایسا پھر سوال, کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ جواب جوتوں کی آواز سنتا ہے. میں نے کہا جو کھانے ہیں ان کی آواز سنتا ہے. نہیں سمجھ آ رہا, جو کھانے ہیں نا اس کی آواز سنتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ان کو قبر میں جوتے پڑتے ہیں میں نہیں کہہ رہا, یہ بخاری کی روایت ہے. غیر مقلد کو قبر میں جھکائی ہوتی ہے, یہ میرا موقف نہیں ہے, امام بخاری کا موقف ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ اسی حدیث کو ذرا پڑھیں نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں پھر دفنا کے چلے جاتے ہیں, فرشتے آ کر میت کو بٹھا دیتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں ماں رب ہو, ماں نبی ہو, ماں دین ہو, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا. توجہ رکھنا. اور یہ جواب نہیں دیتا, کہتا اللہ ادری قلت اقول ما يقول الناس, مجھے کچھ علم نہیں تھا, میں وہی باتیں کہتا کہ لوگ کہتے. توجہ رکھنا. اور پھر فرشتہ کیا کرتا ہے, بھائی فرشتہ اس کو مارتا ہے, بھائی طرف ہو بے طرح کرتے ہیں حدیث پر کہیں نہ موضوع نہیں ہے, کان پٹی پہ فرشتہ اس کو لوہے کی گرس سے مارتا ہے. بھائی اس کی وہ صحیح حقل یہ بندہ چیختا ہے, اور فرشتہ مارتا بھی ہے, اور ساتھی بھی کہتا ہے لا تلیتا ولا تلیتا. کیا لفظ ہے, بولو نا کیا لفظ ہے. کوئی لفظ تم بھی یاد کر لیا کرو نا, کیا لفظ ہے, لا تلیتا ولا تلیتا. وہ اپنے لڑکوں کو دو لفظ یاد کراتے ہیں, انہ کا میت ہو, انہ کا میت ہو, انہ کا میت ہو, لفظ یاد کراتے ہیں, تم یاد کیوں نہیں کرتے. امام بخاری نے کیا فرمایا, لا تلیتا ولا لا تلیتا ولا تلیتا. اچھا وہ یاد کرا لیتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے ان کا لڑکا آپ کی بات سمجھے گا نہیں,
کہتے ہیں شہید زندہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں شہید، اور جب شہید کا جنازہ ہوتا ہے تو دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا، کہتے ہیں نا، کہو نا اللہم اغفر لحینا وحینا. اب لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کیسی مضبوط شیخ صاحب نے دلیل پیش کی. کیا کہتے ہیں؟ شہید زندہ ہے، اور آپ شہید کے جنازے کے لیے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا وحینا. کہتے ہیں جب زندہ ہے تو حینا کرنا، میت نہ کیوں کہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بہت شیخ نے مضبوط دلیل دی ہے. میں نے کہا پہلی بات یہ، اگر یہ تمہاری دلیل مان لی جائے تو ہمارے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ جی قرآن کہتے ہیں زندہ اور حدیث سے پتہ چلا مردہ، تو جو حدیث قرآن کے خلاف حدیث چھوڑ دینی چاہیے. تمہارے اسکول پر تو یہ دعا مانگنی نہیں چاہیے کے لیے. تم کوئی اور دعا تلاش کرو جو حدیث کے مطابق، جو قرآن کے مطابق ہو. بات سمجھ آئی تمہیں کہ نہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل، اور حدیث میں اللہم اغفر لحینا. تو جب حدیث میں مردہ آ گیا، قرآن میں زندہ ہے، تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، تو پھر مہاتی کو یہ حدیث کو نہیں لینی چاہیے نا، وہ اور دعا نکالیں گے ان کے لیے. تو چلے جو میں بات سمجھانے لگوں، وہ کہنے لگا کہ یہ شہید مردہ کیوں؟ جب شہید سامنے پڑا تو دعا مانگتے ہو اللہم اغفر لحینا وحینا. لوگ کہتے ہیں نہیں، کہتے نہیں کہو نا حینا وحینا. لوگ کہتے ہیں نہیں، مجھے جب زندہ ہے کہو نا حینا وحینا. اب لوگ کہتے ہیں بڑی مضبوط دلیل دی ہے. میں کہتا ہوں آپ ان سے پوچھا کرو ایسے مولوی سے، بھائی تمہاری ماں مر گئی، کون مر گئی؟ ماں مر گئی، تو جنازے میں دعا کون سی مانگو گی؟ اللہم اغفر لے، بولو نا. ماں مر گئی ہے زندہ ہے تو کہو نا اللہم اغفر لے میتنا وحینا. بات سمجھ آ رہی؟ جب ماں مر گئی ہے تو زندہ ہے ہی نہیں. اللہم اغفر لے میتنا ومیتنا. آگے شاہدنا، ماں شاہد ہے غائب ہے، تو وہ شاہدنا بشاہدنا. آگے ماں شہید ہے تو وہ نا کبیرنا وکبیرنا. آگے چلو، یہ ماں سکرنا یا انسانا اور انسانا و انسانا. میں نے کہا شہید سے تکلیف ہے، باقی پورا جنازہ تم نہیں سمجھتے. کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اصل دعا تو حی کے لیے ہے، میت کو شامل کیا ہے، دعا انسا کے لیے ذکر کو شامل کیا ہے. میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں اگر سامنے شہید ہو تو حینا اور میتنا کو شامل کیا ہے، سامنے شہید نہ ہو تو میتنا اور حینا کہہ کر شہید کو شامل کیا. تو بات سمجھ آئی تمہیں؟ اب دیکھو یہ دلائل ہے جس پر ناچتے ہیں، بہت بڑی مضبوط دلیل ہے شیخ صاحب نے. اور شیخ کا کمال کیا ہے؟ حدیث کو قرآن کے خلاف ثابت کر دیا. بھائی کمال تو یہ تھا احادیث اور قرآن میں تطبیق پیدا کرتے تاکہ امت حدیث سے دور نہ ہوتی. ادھر کمال کیا ہے؟ حدیث قرآن کے خلاف ثابت کرو تاکہ منکر حدیث پیدا ہو. ہماری میں تو لوگ حدیثوں کو مانیں اور ان کے بعد حدیث کا انکار کریں، تو منکر حدیث پیدا کرنے ہیں، قائلین حدیث پیدا کرنے. میں جو بات کہہ رہا تھا بات لمبی نہ ہو. طالب القرآن کہتا ہے آئیے عقیدہ سیکھیے. عنوان بولو نا، سماع ہوتا. اور عقیدہ کون سا ہے؟ مردے نہیں سنتے. عنوان کیا ہے؟ سماع ہوتا. اچھا آگے، کیا مردہ سنتا ہے؟ کہا جب مردہ ہی کیا جو سنے. پھر سوال، کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں دکھوں کی آواز سنتا ہے. اچھا پھر آگے سوال، کیا مردہ بولتا ہے؟ کہتا ہے وہ مردہ ہی کیا جو بولے. پھر پوچھا کیا کوئی بولتا بھی ہے؟ کہتا ہے جب فرشتے ہمارے تو چیختا ہے. یہ علم ہے اور یہ دلائل ہے اور یہ عقل ہے، یہ پر جو باتیں کفر کے بدلے لگ رہے ہیں. اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اصل میں جو بات سمجھا رہا تھا، چلو درمیان سے بات نکل گئی. فرشتہ کہتا ہے لا دلیتا ولا دلیتا. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ سے بخاری میں کسی جگہ حاشیے پر صفحہ 178 کسی جگہ پہ دیکھیں امام کرمانی کے حوالے سے شیخ محدث سہارنپوری نے نقل کیا ہے. امام کرمانی کہتے ہیں لا دلیتا ولا دلیتا ای ما علمت بنفسك للاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقلید فيما يقولون. تو مجتہد بھی نہیں تھا، تو مقلد بھی نہیں تھا، تو کبیس تھا. اس اور پاس مجتہد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں. کون ہے؟ خبیث ہے جس کو اور مارو. تو دیکھو امام بخاری حدیث لایا ہے غیر مقلد کی گورنمنٹ چکائی ہوگا.
میں نے کہا ویسے تو کوئی نہیں سنتا، لیکن جن جوتوں کو کھانا ہوتا ہے ان جوتوں کو سن لیتا ہے، ویسے تو نہیں بولتا، لیکن جو کہ مار پڑتی ہے چیخنا ہے تو چیخنے کا گرام غلط قائل ہو گیا۔ اب عقل والی رنگ دیکھو اور فتوا کس پر ہے؟ علماء جو کافر مشرک ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اپنے عقیدے کو ذرا سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ کی ذات کہاں پہ؟ ہر جگہ پہ۔ بغیر مقدس نے کیا کہا؟ اللہ کہاں پہ؟ عرش پہ۔ اہل بدعت نے کیا کہا؟ نبی ہر جگہ پہ۔ پہلے سے قرآن کی آیت پیش وما ارسلناک الا، جواب آ گیا ذہن میں؟ اچھا اگر اسے بخاری کی حدیث پیش کریں گے، میں بات یہ سمجھانے لگا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب المیت یسمع خفقا میال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ جو حدیث لائے ہیں نا، وہ الفاظ عموماً آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ عموماً الفاظ اور پیش کرتے ہیں، اس کے تحت امام بخاری الفاظ ہو رہے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے ماں ربو، خدا رب کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل محمد، بخاری میں یہ الفاظ ہے، کیا کہتا ہے؟ ما تقول، بولو، ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو بندہ فوت ہوا پشاور میں، پشاور میں دفن ہو گیا، منکر نکیر پشاور میں آ گئے اور کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل محمد، اور آپ کہتے ہیں حضور مدینہ منورہ میں ہے، اگر حضور مدینہ میں ہوں اور قبر میں نہ آتے ہوں تو فرشتہ کہ ما تقول فی ذالک محمد، کیا کہ ما تقول فی ذالک محمد، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک وقت میں ایک بندہ نہیں، ہر سیکنڈ میں ہزاروں بندے دنیا میں فوت ہوتے ہیں، تو کیا حضور ہر قبر میں چلے جاتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی ہر قبر میں ہر جگہ موجود ہیں۔ دلیل بخاری ما تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل، اگر حضور یہاں نہ ہوتے، مدینہ منورہ اپنی قبر میں ہوتے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ما تقول، بولو نا، ما تقول فی ذالک الرجل، اس شخص کے بارے میں نے کہا کیوں؟ یہ تو نے کیوں کہا؟ کہتے اس لیے اگر کوئی چیز قریب ہو عربی میں حاضرہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز دور ہو عربی میں ذالکہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ کہتے نہیں کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا تیرے اصول کے خلاف قرآن موجود ہے، چیز دور بھی ہو پھر بھی قرآن اس کو حاضرہ کہتا ہے۔ کہتے جی دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال، بولو قال ھذا ربی۔ حضرت ابراہیم نے جب مشرکین کی تردید کی نا، تردید کس بات پہ؟ وہ ستاروں کو خدا کہتے، سورج کو خدا کہتے، چاند کو خدا کہتے۔ ابراہیم اسلام تردید کیسے کی؟ جب شام کو سورج غروب، ستارہ غروب سا، فلما جن علیہ، بات چھا گئی اور ستارے کو دیکھا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ کیا فرمایا؟ بولو نا، یہ نہیں یہ میرا خدا، کیا فرمایا؟ یہ میرا خدا ہے۔ یہ لکھنے سمجھ نہیں آئے گا، یہ لہجے سمجھ آئے گا۔ کیسے سمجھ آئے گا؟ بولو کیسے سمجھ آئے گا؟ بولو نا۔ تو یہ نہیں فرمایا یہ میرا خدا، بلکہ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہ میرا خدا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیا کروں؟ ھذا، بولو نا، اوے کیا کرتے ہو؟ دونوں فرق سمجھ آیا؟ میں نے اس کا کیا کرتے، کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کو ڈانٹا اور اس کو، بولو نا، اور لفظ کیا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ نہیں سمجھ؟ اگر یہ لکھا ہو کیا کرتے ہو تو نہیں سمجھ آنا نا، اور جب آپ بولتے سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گا۔ اس میں پوچھا کیا کرتے ہو، اس کا معنی کہ میں سے کیا پوچھوں آپ کیا کر رہے ہیں، اور جب پوچھا کیا کرتے ہو، اس کا معنی میں اس کو ڈانٹ دوں کہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے۔ لفظ تو ایک ہی ہے نا، کیا کرتے ہو، بات سمجھ آ رہی؟ ابراہیم نے فرمایا ھذا ربی، اب ھذا سمجھ آیا؟ ھذا ربی، یہ نہیں یہ میرا خدا ہے، کیا یہ میرا خدا ہے؟ کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام زمین پہ اور ستارے اور ابراہیم کے درمیان سفر ہے کہ نہیں؟ کتنا سفر ہے؟ ہزاروں کا نہیں، کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے۔ پشاور اور مدینہ منورہ میں 1,000 ہزاروں کلومیٹروں کا فاصلہ، اور ابراہیم علیہ السلام اور ستاروں میں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ۔ ابراہیم السلام نے ھذا فرمایا، میں نے کہا تیرا رسول مانا جائے تو فرمانا چاہیے تھا ذالک ربی، کیا کہنا چاہیے؟ ذالک نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ھذا، یہ ذالک کہنا چاہیے تھا، لیکن ھذا کیوں کہا؟ پتہ چلا اگر چیز قریب ہو ھذا کہتے ہیں،
حجابی آ گیا نا، میں نے حجاب کو ساتھ ہی حجابی آ گیا. تو ہمارا نقطہ سمجھ گئے ہو. ابراہیم علیہ السلام زمین پہ اور ستارہ، بولو بولو ستارہ، درمیان میں فاصلہ کتنا، لیکن درمیان میں حجاب نہیں ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے. تو اگر چیز اور دیکھنے والے اور جس کو دیکھا رائی مری کے درمیان میں فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو تو پھر ذالے کا نہیں ہاذا کہتے ہیں. یہ بغنے والا یہاں پشاور میں ہے، نبی مدینہ منورہ میں ہے، لیکن معاملہ دنیا کا نہیں، معاملہ برزخ کا ہے. تیرے اور نبی کے درمیان پردے ہیں لیکن اس فرشتے اور مدینہ کے درمیان اب پردے ختم ہو گئے. جیسے ابراہیم زمین پر ہے اور ستارہ آسمان پر ہے تو وہ ذالے کا نہیں ہاذا کہتے ہیں. حجاب جو نہیں تھا، میت مدینہ پشاور میں ہے، حضور مدینہ میں ہے، درمیان سے حجاب اٹھ گئے تو اس کا کہتے ہیں ما تقولو فی ھذا، ما تقولو، بولو نا ما تقولو فی ھذا. میں بتا یہ رہا تھا ایک عقیدہ وہ ہے، ایک عقیدہ وہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ وہ بھی نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ چلیں میں آگے چلوں. میں اب کر رہا تھا کہ عقائد کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ سمجھ لیں گے نا، کبھی بھی کوئی بندہ پروجیکٹ میں ڈالنا چاہے گا، اللہ کی قسم آپ پروجیکٹ میں نہیں ڈال سکتے. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے مانتے ہیں؟ میں نے کہا مانتے ہیں. اچھا معراج کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں دیکھی؟ میں نے کہا بتاؤ. آپ کے علم میں آئیے 22 رجب کو تو ویسے ہی معراج کے اوپر تقریر ہوتی ہے نا، اور 2.5 رجب اب تو 2.5 رجب نا. کبھی آپ معراج کے اوپر میری تقریر سنو، یہ میں ایسے تکبر میں نہیں کرتا. کبھی آپ معراج پہ ہماری تقریر ایسے کعبہ سے لے کے نا عرش تک آپ ساری تقریر، سارے نقطے، سارے دلائل اگر جلسے میں نہ ہونا، کبھی آپ میری نیٹ پہ کیسے سن لو اور معراج مصطفیٰ کی نام پہ تقریر سن لو، آپ پورا معراج کا واقعہ، نقطے، عقائد اور دلائل دیکھنا، آپ کو کتنا لطف آئے گا میں بتا نہیں سکتا. میں ایک نقطے تو بہت ہے نا. معراج کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ سے چلے تو پہلا کیا اسٹاپ تھا؟ مدینہ منورہ. پہلے کہاں رکے؟ بولو نا. اور اس کے بعد کہاں رکے؟ مسجد اقصی. کیا بات ہے، نام اسٹاپ گاڑی ہے تم نے یہ چھوٹے ہوتے سن لیا تھا، اب وہ بوڑھے ہوتے تو اسی پر رہے ہیں. خان صاحب تم نے اپنا موقع تو بدل کر دی. مکہ سے چلے تو پہلا اسٹاپ مدینہ، توجہ رکھنا. دوسرا اسٹاپ طور سینا، تیسرا اسٹاپ مدین، چوتھا بیت الرحم، پانچواں بیت المقدس. حضور نے 5 اسٹاپ کیے. اور ہر اسٹاپ پہ نماز کتنی پڑھی ہے؟ 2 رکعت. کتنے نفل پڑھے ہیں؟ بولو میں کتنے پڑھے ہیں؟ تو نقطے بھی نقطے سمجھا کرو کتنے ہر اسٹاپ پہ. آپ ایک بات سمجھنا، پوری تاریخ انسانی میں اس سے لمبا سفر کبھی ہوا؟ اس سے لمبا سفر کبھی ہوا؟ اور اس سے تھوڑے وقت میں سفر کبھی ہوا؟ تو جب سفر بہت لمبا ہو، وقت بہت تھوڑا ہو، تو نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھنی چاہیے نا. بولو نا. اس سے پتہ چلا کہ 2 رکعت سے کم رکعت نماز ہے ہی نہیں. اگر 2 سے کم ہوتی تو کس اسٹاپ پر حضور 1 رکعت ادا فرما لیتے. اور کچھ سمجھ آئی تمہیں؟ اس طرح کے معراج میں نے کہا کعبہ سے چلتے ہیں عرش تک جاتے ہیں اور ہر اسٹاپ پہ نقطے اور ساتھ عقائد کرتے ہیں. ہمارے عقائد کے دلائل موجود ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ذرا بات سمجھتا ہوں. ہم نے آپ سے 3 بجے کا وعدہ کیا تھا، 3 بھی ہو گیا. ہمارے محمد سجاد صاحب کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگی تو مولانا بھی کچھ نہ کچھ ارشاد فرمائے کہ ہماری خواہش ہوگی، لیکن ہم چاہیں کہ آپ وقت میں تھوڑا 2-4 منٹ چھوڑ دیں تو آپ دے دیں گے نا. میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان کا حق ہوتا ہے، مہمان کا حق ہوتا ہے. اور آپ لوگ تو مہمان نوازی بہت مشہور ہوتے ہیں. پہلے مشہور تھے شاباش دینے میں، آپ مشہور ہے گاڑیاں دینے میں. مشہور آپ بہت تھے. پہلے مشہور تھے کہ بہت اچھا دشمن بھی ہے تو قتل کرتے ہیں، آپ اپنا بھی ہے تو گندا میں تو ضرور چلاتے ہیں. مہمان نوازی کی ریت ہی غلط عقیدے سے تبدیل کرتی ہے. اللہ غلط عقیدے سے ہم سب کی جان ہے. چلے میں عرض کر رہا تھا، مجھے کہتا جی میں نے کہا سنا ہے، توجہ رکھنا. بات اس پہ چل پڑی. مجھے کہتا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر عذاب کیوں ہے؟ وہ عذاب کیا تھا کہ شراب کی نہر تھی، اس میں خون کی نہر کی بوتل لگ رہے ہیں، اس کو کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ پوچھو. اچھا اس کو لوہے کی کینٹی سے ایک بندے کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، اس کو کیوں ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آگے چلو. ایک بندہ عورتیں ڈنگی ہیں اور وہ تندور کی طرح گڑے میں ہیں، آگ اوپر لاتی ہے پھر نکل جاتی ہے، اس کے کیوں ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ جتنے جو جہنم کے واقعات ہیں نا مجھے سارے سنائے اور سارے سنا کر مجھے کہنے لگا اب یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تجھے آدھا سبق پڑھایا نہیں. میں نے کہا تیری وہ کیوں؟ میں نے کہا روح کو عذاب سجین میں ہوتا ہے کہ لیجین میں؟ کہتے ہیں سجین میں. میں نے کہا سجین نیچے آئے یا اوپر؟ کہتے ہیں نیچے. میں نے کہا روح اوپر کس کو دیکھا تھا؟ نہیں سمجھا. میں نے کہا اوپر کس کو دیکھا تھا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جاؤ شیخ صاحب کو. جتنا غلط قرآن پڑھے اتنا شیخ القرآن، جتنی غلط تفسیر بیان اتنا شیخ التفسیر. قرآن غلط ہے تو شیخ القرآن ہے، تفسیر غلط بیان تو شیخ التفسیر ہے. میں نے کہا جی شیخ القرآن کا معنی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب جا کے اس کا جواب لو. تو بیچارہ پھنس گیا. میں نے کہا لین اوپر ہے سجین نیچے ہے. کہتے ہیں اب کیا کہیں گے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نہیں دیکھا، زمینی سفر پہ دیکھا، اور مولانا کاندلی نے ترجیح کو دی ہے کہ زمینی سفر پہ دیکھا ہے، فضائی سفر پہ نہیں دیکھا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا جب فضائی پہ زمینی سفر پہ دیکھا تو مجھے بتا جسم ادھر ہے تو پھر حضور نے دیکھا کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے بتا دیکھا کیا ہوگا؟ اچھا پھنس گیا. میں نے کہا تیری بات مان کے اوپر بھی دیکھا ہوگا. میں نے کہا جب حضور نے اوپر دیکھا تو تجھے اس کا حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ میں نے اس کا میں نے جواب دے دیا جب حجاب ہٹ جائیں چیز دور ہو تو وہ نہیں یہ کہتے ہیں. پھر وہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ. میں بتا رہا تھا ہمیں عقائد میں پتہ چلے ہمارے عقائد کون سے. کچھ میں نے اشارے کیے. ہمارا عقیدہ اللہ کے ذات کے بارے میں کیا ہے، ہمارا عقیدہ پیغمبر کے بارے میں کیا ہے. میں بڑے اختصار سے بات کرتا ہوں. ایک ہے نبی کی ذات، ایک ہے نبی کا وصف، ایک ہے نبی کی دلیل کا وجہ رکھنا. ذات نبوت یہ بشر ہے، وصف نبوت یہ نور ہے، دلیل نبوت پیغمبر کا معجزہ ہے. ذات نبوت کی بات آپ سنتے رہتے ہیں اور صاحب کے سنتے رہتے ہیں. میں دلیل نبوت پہ بات کرتا ہوں اور ذات نبوت پر بھی اگر آپ بات سمجھ لینا اللہ گواہ ہے تو اشکال ہی پیدا نہ ہو. میں ایک فتویٰ پیش کر کے اس کی ہلکی سی توجیہ پیش کرتا ہوں. آپ کے علم میں ہے ہمارے کعبے نے باتیں کیوں لکھی ہے. حضرت مولانا یوسف الجانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل کے حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 پہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ منکر حیات النبی ہو اس کی تقریر سننا جائز ہے. اور اس کی تقریر سننا جائز ہے. ہمارے پتہ بندے کیا کہتے ہیں؟ نہیں جو مماتی ہمارے پاس آئے نا اس نے تو اس عقیدے کو بیان نہیں کیا، وہ تو معتزل ہے، وہ یہ عقیدہ تو بیان نہیں کرتا، اس نے تو ویسے درس قرآن دیا ہے. میں کہ تو ویسے درس قرآن دے تب بھی سننا جائز نہیں. اگر میں اس کی مثالیں دوں نا تو بڑی آسان سی بات ہے. اگر آپ کے پشاور میں جلسہ ہو اور کوئی مرزائی آپ سے کہے کہ میں ختم النبوت کے خلاف تقریر نہیں کروں گا، میں ماں کا محمد الاباحتن کے اس آیت کی تلاوت کروں گا، آپ مرزائی کی تلاوت کرا لو گے؟ بولو نا کرا لو گے؟ تو معتزل مرزائی ہے، گالیاں بھی نہیں دیتا، فتوے بھی نہیں دیتا، معتزل سے ہے، تمہارے خلاف تقریر نہیں کرتا، اس کی کرا لو گے؟ نہیں. ایسا اگر کوئی بندہ تمہارے پشاور میں رافضی ہو اور دفاع صحابہ کے نام پہ جلسہ ہو اور وہ رافضی کی ہے جی میں خلفائے راشدین کو مل گیا تھا، صحابہ کے خلاف کچھ مل گیا تھا، بس میں اس کو میں نہیں اپنا امام مانتا ہوں. اگر تم مجھے اجازت دو تو جو قرآن کریم میں آیات جن میں صحابہ کی تعریف ہے نا میں ان کی تلاوت تمہارے جلسے میں کرتا ہوں. اس رافضی سے تلاوت کرا لو گے؟ تو مماتی کے بارے میں آپ کا ذہن کیوں ہے یہ معتدل ہے، اس عقیدے کو بیان نہیں کیا، یہ عقیدہ نہیں چھیڑا، اس کی دلیل کرانے میں کیا حرج ہے؟ اب ادھر دیکھو ذرا اس کی دلیل کرانے میں کیا حرج ہے. ایک تو میں نے آپ کو الزامی جواب سمجھایا. بنیادی بات کیا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا جو وجود اثر ہے، توجہ رکھنا، پیغمبر کا وجود اثر یہ جنت والا ہے. کون سا وجود ہے؟ جنت والا. اور جنت والے وجود میں حیات اللہ نے جنت کی زمین کی خاصیت رکھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں. پورے قرآن کریم میں اللہ یہ تو فرمائیں گے یہ زمین کی مٹی مردہ تھی، بارش برسی اس کو زندگی مل گئی، لیکن جنت کی زمین کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ جنت کی مٹی مردہ تھی، بارش برسی اور اس کو زندگی مل گئی. پتہ چلا کہ جو دنیا والی زمین ہے اس میں اصل موت ہے اور جو جنت والی زمین ہے اس میں اصل حیات ہے. کیونکہ اس میں اصل حیات ہے تو مولانا مفتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
تو جو بندہ پیغمبر کی حیات نہیں مانتا وہ گویا پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتا. پیغمبر کی ذات حیات کو شامل ہے. حیات کا انکار کرنا ذات نبوت کا انکار کرنا ہے. اور جو ذات نبوت نہ مانے اس سے بات نبوت کیسے سنیں گے؟ بھائی قرآن حدیث تو پیغمبر کی باتیں ہیں, حیات پیغمبر کی ذات ہے. جو پیغمبر کی ذات نہ مانے اس سے پیغمبر کی بات سننا جائز ہی نہیں. اس سے پیغمبر کی بات سننا جائز ہے. ہم کیسے اس کی بات سن لیں گے؟ ہرگز ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بتا ہی رہا تھا اب دلیل نبوت کے بارے میں. ایک آپ سامنے موقف تو بریلیوں کا ہوگا, اہل بدعت کا, اور ایک خدا اگر موقف دیکھو تو سر سید کا ہوگا. دونوں کے موقع میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, چاند کو ٹکڑے کر دیے. سر سید کہے گا میں نہیں مانتا. پوچھا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے چاند کو ٹکڑے کرنا انسان کے پاس میں نہیں, اللہ کرتا ہے. ہم مانیں گے نبی نے کیا تو شرک ہو جائے گا, میں نہیں مانتا. اور اہل بدعت کو دیکھو وہ کہتا ہے میں مانتا تو ہوں لیکن پیغمبر سے اولاد بھی مانگ لوں گا. کیوں؟ کہتے ہیں نبی چاند کو ٹکڑے کر سکتا ہے اور نبی میری قسمت نہیں بدل سکتا. تو اس نے چاند موجودے کو دیکھا تو سمجھا کہ شرک ہے, اس نے انکار کر دیا. اس نے موجودے کو دیکھا تو پیغمبر کے لیے قدرت اور اختیار مان لیا. دیوبند والے پیغمبر کے موجودے کو شرک کہہ کے انکار بھی نہیں کرتے اور موجودے کو دیکھ کے پیغمبر کو مختار کل بھی نہیں مانتے. موجودہ اپنی جگہ پہ ہے اور اختیارات کا مسئلہ اپنی جگہ پہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھائیے رہا تھا اپنے عقائد ذہن میں رکھو نا. عقائد ذہن میں تو الجھن کوئی نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. اب تمہارے سامنے پشاور میں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جو ولی کی کرامت کو نہیں مانیں گے. آپ کرامت بیان کریں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے. اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو ولی کی کرامت بھی مانیں گے اور ولی کی قبر کے سفر جھنڈا لگا کر وہاں سجدے بھی کریں گے. تم سے پوچھو گے تم نے کیوں مانا؟ کہتے بڑے کرامت والا تھا, ہم نے اس کو سجدہ کر دیا. تو کیوں نہیں مانتا؟ یہ ولی کی کرامت نہیں مانتا. دیوبند کے یہ مزاج نہیں ہے. میں بڑے سال رسول میں کہہ رہا ہوں دیوبند کے یہ مزاج نہیں. حضرت مریم نبی ہے یا ولی؟ حضرت مریم نبی ہے یا ولی؟ ولی ہے. مریم علیہ السلام بیت المقدس کے حجرے میں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور تالے کو کھولا تو مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود تھے. زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. مریم کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کیا لگا اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, 90 سال عمر ہوگی, موسم تو میرا بھی نہیں ہے, مجھے بھی اولاد والا میوہ پھل دے دے. عیسائیوں کے دیکھا مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, ہمیں اولاد دے دے. پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو مریم بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے, ہمیں پھل دے بھی سکتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی کرامت کو حضرت زکریا نے بھی دیکھا اور مریم علیہ السلام کی کرامت کو علیہ السلام کرامت کو عیسائیوں نے بھی دیکھا. فرق کیا تھا؟ عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا. زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کے خدا سے مانگا. پتہ یہ چلا کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے. ہم کرامت مانتے ہیں لیکن مانگتے ولی سے نہیں ہے, مانگتے ولی کے خدا سے. اب وہ گل سمجھ آئی تو نہیں سمجھ آئی؟ ساری گل بھی سمجھنا پڑا. میں بات یہ سمجھا رہا تھا. اب تو ہمارے عقائد کتنے واضح ہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے طلباء صاحب نے یوں اپنے عقائد کھول کے بیان کریں تاکہ کوئی بندہ کو گمراہ نہ کر سکے. اللہ مجھے اور آپ سب کو بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیات اور آپ نے مجھے عبداللہ صاحب جامع اللہ کو بیان سنا ہے. ثواب عذاب قبر پہ آپ نے محمد علیہ السلام محمد جامع اللہ کو بیان سنا ہے. محمد صاحب ہمارے صوبہ قیادت مقبولہ کے امیر ہیں. مفتی عبداللہ صاحب ان کے نائب امیر ہیں. آپ نے ان سے بیانات سنے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی آپ کی خدمت پر اتنی گزارش کرنی تھی کہ ہماری اتحاد اور جماعت کی 1 سالہ اگر میں مکمل طرح گزارش کراؤں گا تو ہمارے پاس میں نہیں ہے. لیکن اتنا ذہن میں رکھے کہ ہمارا کام اب پشاور کا نہیں ہے. پشاور سے نکل کے دنیا میں پھیلا ہے. ہم پریشانیاں خوش ہیں اور جو بغل میں جاتے تھے بہت پریشان ہیں. اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. آپ اپنے کام کو جاری رکھیں گا, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہمارا قافلہ سمائی رسالہ ہے. تعالیٰ فرمائے بناتا ہے خواتین کے لیے, گھر میں عورتوں فقیر سالہ مسلوں کے لیے اس کا مطالعہ فرمائے. اور ہمارا مسئلہ جاری ہے تو آگے جتنا جلدی ہو سکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے. ہماری خواہش ہے کہ قیامت کی سطح پہ ہم ایک رسالہ ایسا نکالیں جس کے ایک حصہ اردو کا ہو اور ایک حصہ پشتو کا ہو. اردو والے بھی استفادہ کریں اور پشتو والے بھی استفادہ کریں. اگر یہ رسالہ آ گیا تو آپ اس کو خرید کے پڑھ لیا کریں گے نا, خرید کے پڑھ لیا کریں گے. ہمارے عموماً پتہ ہے مزاج کیا ہوتا ہے, جب ہم رسالہ لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ رسالہ لے لو تو کہتے ہیں کتنے کا؟ تو اللہ کے لیے ہے. کہتے اس کا جی 2 دو. میں کہ کیوں؟ ہمارے گاؤں میں ٹیچر اس کا بہت شوق ہے, ایک اس کے لیے بھی دو. اور ہم کہتے ہیں 20 روپئے کا ہے, 2 لے لو. کہتے ہیں ایک جگہ ہماری بڑی پڑھ لیں گے. پھر فوراً لینے کا پروانے بدل جاتا ہے تو خرید کے پڑھ لو گے نا بھی انشاءاللہ. اس کا ہماری کتاب
چھٹیاں ہیں، کالج کی چھٹیاں، اس میں صراط مستقیم کورس آپ ضرور کروائیں، بچوں کو بھی اور بچی کو بھی الگ الگ۔ کیا ہمارے خیال کے امیر ہیں، توجہ رکھیں، تو صراط مستقیم کورس ہے، آپ اس کو کروانے کے اہتمام کرائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ وزارت تعلیم کے مسائل کا اعلانات شامل ہو گیا ہے، آپ کوشش فرمائیں، توجہ رکھیں، کوشش فرمائیں کہ دورہ تعلیم کے مسائل میں شرکت کریں، اور جو دورہ حدیث مطلب ہے اپنے ساتھ مسئلہ زیادہ فرمائیں۔ اللہ آپ کو کام کرے۔ کچھ چیزیں آئی ہیں کہ جواب سننے نمبر ہے یہاں پشاور میں شکر ہے کہ مولانا مینگل فرماتی ہے، مولانا عالم کا شدید اختلاف ہے، یہ کیسا ہے؟ مولانا مینگل صاحب حیاتی ہے یا فرماتی ہیں؟ ابھی مولانا مینگل صاحب زندہ ہیں، آپ ان سے برائے راست پوچھ لیں، ان سے پوچھیں جن کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہوں کیا پوچھتے ہیں مجھ سے، میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہوں، اور آگے جا کے ان کا ہمارا اختلاف ہے، میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اگر ان کی لڑائی ہو تو آپ میری کوئی لڑائی نہیں۔ مولانا صاحب تمام علماء کرام جمعہ خطبہ میں آپ صاحبان کیوں منع بات نہیں کرتے، اپنا کیوں بیان نہیں کرتے؟ جب اپنے دلائل پڑھیں گے تو اپنے دلائل بیان نہیں کریں گے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء اپنے دلائل پڑھیں گے اور اپنے دلائل کو بیان نہیں کرنا۔ انہوں نے یہاں مناظرہ کو مرکز بنائے، شاور میں بھی شاور میں رکھا کہ دیکھیے ہم مشورہ کر لیں کہ آپ کی رائے بڑی معقول ہے، میں تو بلکہ مولانا سجاد صاحب سے مولانا سعد صاحب کو میں گزارش توجہ کرنا، میں نے اس کی گزارش کی تھی کہ آپ شاور میں ایک ایسا مناظرہ کر رکھیں کہ جس کی زبان اردو نہ ہو، پشتو میں کریں۔ میری بات سمجھ، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ پشتو میں کرا کے بیٹھ کے چلائیں گے تو بڑا ایسا ہوتا ہے افغانستان دیگر ممالک کا جو اردو نہیں سمجھتا، اگر براہ راست پشتو کے اندر وہ بول ہوتا ہے اس کی سیدھے بنا کے بیٹھ کے چلا دیں، وہ لوگ بھی پیدا حاصل کریں گے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم تو چاہتے ایسا کورس ہونا چاہیے، آپ ہم درخواست دے دیتے ہیں بزرگوں کو، اللہ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں دعا کو اللہ ان کے دل میں ڈال دیں، ہمارے بڑے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مختلف آسمان مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوا، یہ ملاقات جسم کے ساتھ جسم کی انصاری کے ساتھ تھا۔ کتنی بات ماننا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اگر نبی جسم و روح کو کہتے ہیں تو پھر جسم و روح کے ساتھ تھی، اور اگر نبی سے روح کا نام ہے تو کے ساتھ تھی۔ ایک مشکل تو نہیں ہے، صحابی جو دنیا میں بالکل بنتا ہے تو نبی کی روح کی زیارت کر کے نبی کی جسم کی زیارت کر کے، دونوں نے کس کی زیارت کر کے؟ جسم۔ اور یہ جو کہتے ہیں نبی پاک فوت ہو گئے تو روح فوت ہو گئی ہے، جسم فوت ہو گیا ہے، تو جب نبی جسم کو کہتے ہیں تو نام اجسام کے ساتھ ہونا تھا۔ مولانا ہماری منظورہ کی ویڈیو کو شوٹنگ کی تھی، ایک لڑکی سے بات کر رہے ہیں، بات کرنے کی حقیقت کیا ہے، جو بندہ ایسی ویڈیو لائے نا ان سے پوچھا کرو وہ لڑکی ہے کون جس سے میں نے بات کی ہے، کس کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، وہ ہے کون، مجھے تو صحیح نا، پھر آپ کو بتائیں۔ آج کے دور میں ایڈیٹنگ کرنا بہت آسان ہے، میری بہن کے اوپر بہت ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ کر حیران ہو گے۔ آپ کو آڈیو کہتے ہیں نا، وہ ویڈیو بنی، ویڈیو کیا ہے، میں انگلینڈ میں چندہ مانگا، وہ ویڈیو بنی، میں خود دیکھی، ابھی تک میں انگلینڈ میں گیا بھی نہیں، اور میری ویڈیو بنے کہ میں انگلینڈ کے اندر چندہ مانگا، یہ فون دے دے، 10 دے دیا، 20 دے دیا، 100 دے 100 دے دے، اور ویڈیو بنی ہوئی، اور میں ابھی تک انگلینڈ نہیں گیا۔ اگر کوئی آپ سامنے ایسی کیسر لائے نا، آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ پوچھو بھائی کس کی بہن ہے، اس بندے کا نام تو بتاؤ، اتنی بڑی لڑکی محمد سے گھنٹہ بات کرتی ہے، اس کی زیادت تو میں کراؤں، اتنی مشکل گھنٹہ فون پہ بات تو عام ساتھیوں سے کرنا مشکل ہوتی ہے، تو لڑکیوں کے ساتھ گھنٹہ فون پہ بات کرتا ہوں۔ میری بات آپ سمجھیے، جب آدمی دلائل کی جگہ ہار جاتا ہے نا، میرے سے گندے ہاتھ کا جو بتاتا ہے، اور یہ یہودیت کا طریقہ بات آتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ بات آتا ہے۔ بعض لوگ مولانا مسلمان تک ہمارے مسلمان ہیں، ہم مولانا ہمارے مسلمان ہیں، ہم مولانا ہمارے مسلمان ہیں، ہمیں مولانا ہمارے کوئی مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان سے پوچھے تو مسلمان۔ اتحاد اور جماعت مولانا حضرات میں کیا فرق ہے؟ پھر فرق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، فرق کیا ہے؟ اتحاد اور جماعت کے دین مولانا میرا مربر ہے، نازمیہ ہم ہماری کوئی مطابق کام کرتے ہیں، باقی مسلمان ان کی اپنی جماعت اپنا کام کرتے ہیں، آپ کو پسند ہے تو آپ کام کریں، ہم آپ کو تھوڑے تھوڑے کرتے ہیں، لیکن ہماری جماعت کا نام اتحاد اور جماعت ہے۔ بات کرنا اگر کوئی نوجوان اپنا آپ کام کرنا چاہے، ہم رکتے بھی نہیں، منع بھی نہیں کرتے، جو بندہ مسئلہ پر کام کرے ہم اس کو شاباش دیتے ہیں، ہر بندہ ہمارے ساتھ دوسرے پر کام کرے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن اتحاد ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ بولو نا، ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ اتحاد اور جماعت۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے خروج کے قائل ہیں، یہ حفظ کے
جس بندے کو قبضے کے دو معنی آتے ہیں وہ دو کا قائل ہے، جس کو ایک معنی آتا ہے وہ ایک کا قائل ہے۔ حدیث پاک میں ان اللہ قبض ارواح رہا الیکم دین شاہ، حضور نے موت کا معنی قبض کیا ہے، اور قبض کے دونوں معنی آتے ہیں، اس کا معنی حبس بھی ہے اور اس کا معنی خروج بھی ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو دونوں سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھو تصویر میرے ہاتھ میں ہے، میں نے ہاتھ میں ملا دیا، میں کہوں گا قسم تو یدی، کیا کہوں گا؟ قسم تو یدی۔ اگر میں ہاتھ میں تو پھر کیا کہوں گا؟ قبض تو یدی۔ تو جب پھیلا تو بس بنا، اور جب سمٹا تو پھر قبض بنا۔ تو ایک قبض کا معنی کیا ہے؟ قبض، سمٹ جانا، اور دوسرا معنی نہیں پھر جو بھی یدی ہے۔ آپ کا معنی کیا؟ اب آپ کہیں گے پہلے تو مولانا اللہ کے قبضے میں تھی، ہمارے یہاں کے قبضے میں، تو ان کے قبض سے نکل میرے قبضے میں آ گئی، اس کو بھی تو قبض ہی کہتے ہیں نا۔ تو ایک ہوتا ہے قبض کا معنی خروج، پہلے ان کے پاس وہاں سے نکلی میرے پاس ہے، اس کا نام خروج ہے، اور ایک کا بست ہے، اور بست کے مقابلے میں قبض ہے۔ تو کبھی پھیلاؤ کے مقابلے میں آئے تو معنی ہوتا ہے قبض، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے خروج۔ مولانا قاسم مفتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قبض کا معنی خروج بھی ہے، قبض کا معنی حبس بھی ہے۔ جب امتی کے لیے ہو تو معنی خروج ہے، اور جب نبی کے لیے تو معنی حبس ہے، اس لیے حبس بھی جائے گا خروج بھی جائے۔ مولانا غلام حضرت راجی ہمارے گاؤں میں آ کر کا چیلنج کرتا ہے، جب وہ چیلنج کرے آپ چیلنج قبول فرما لیا کریں، چیلنج سے ڈرا نہ کریں، آپ چیلنج قبول فرما لیں، اور جب مناظر ہے اور جب بتا دیا کریں، اور ہم آپ کو مناظر ٹیم کے افراد آپ پاس دکھا دیں گے۔ ہماری الحمد للہ مناظر کی ٹیم موجود ہے۔ دشمن کی چلاکی کیا ہے بات اچھی طرح سمجھو، کیونکہ ہماری ٹیم بن گئی ہے، اس لیے ہر جگہ پر چلیں گے، کون نے ریاض کو بلاؤ، کون نے ریاض کو بلاؤ۔ اچھا آپ نے کوئی اپنے بڑے بلاؤ، کیا تم کی کیا چیز ہے؟ ہم ہیں نا، تو تم کیا دیکھو تمہاری کیا چیز ہے، ہم سے مناظر کرو، کیا تم یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ ہماری مناظر کی ٹیم موجود ہے، پھر تمہیں چیلنج دو، آپ قبول کرو، ہماری ٹیم آپ پاس پہنچے گی انشاءاللہ۔ مولانا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، ہم مولانا کے بارے میں برگمان ہیں، میں مولانا کے بارے میں برگمان نہیں ہوں، جو برگمان ہے ان سے خوشی ہوگی برگمان ہے۔ محترم ڈاکٹر نائک کے بارے میں بتائیں، یہ ڈاکٹر بھی ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہے، اور یہ نائک بھی ہے۔ مجھے یہ اعتراض کر رہے ہیں عورت کے لیے مدرسے میں جانا چاہیے، تبلیغ بھی چاہیے، تو عورت کے لیے مدرسے میں جا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اور تبلیغ کے ساتھ وہاں جا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اگر شرائط کے ساتھ جائے، بغیر شرائط کے جائے تو جائز ہے۔ وجود خل ہے یا عطا، اصول خدا کے لیے سمجھایا کرو، لیکن کچھ کیا حکم پیش کرتے ہیں کوئی کھولتے نہیں، جب کھولتے ہیں تو میں بتا خود سے کمالی نے کہا کہ محمد صاحب ان شاء اللہ کو بڑھ گیا ہے، واٹر سے نہیں آ سکتے، میں کہاں بیٹھا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوں، تم نہ ثوابی بات کر سکے نہ میں تم بات کر سکے، شاور کو ہمیں کیا بات کرنا ہے، اللہ بات کر سکے تو کوئی بات نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ہم آج بھی آئے ہیں، اللہ کو منظور کو آئندہ بھی آئیں گے، آنا چاہیے کہ نہیں؟ آئے تو آپ ساتھ دیں گے؟ اتحاد آسم و جماعت ہونا چاہیے، نہ کہ اتحاد آسم و جماعت دیوبند۔ دیوبند ہے یا رسول و جماعت؟ جو دیوبند نہیں آسم و جماعت ہے ہی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور آپ سب کو بات کرنے کی فرمائے، اور ہمارا ہدایات بھی دیں گے۔